جی مفتی صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ میرے چند دوست ہیں ہاں اور جو ہے ان کو میں کچھ ان میں حافظ بھی ہیں، تو میں ان کو داڑھی رکھنے کا کہتا ہوں کہ تم داڑھی رکھا کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے نا یہ 5 سینٹی میٹر کی داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل رہا ہوگا، جبکہ میں ان کو بتاتا بھی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ جو داڑھی بڑھاؤ. رکھنا جو ہے داڑھی بڑھاؤ اور دائیں بائیں اور نیچے سے ایک مٹھی ہونا چاہیے، اور جب ایک مٹھی سے زیادہ ہو جائے تب کہیں جا کے اس کو تراشا جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں اتنا ضروری نہیں ہے، ہم جو 5 سینٹی میٹر والی بھی رکھتے ہیں تو اس کا بھی کہیں نہ کہیں ثواب ملتا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ جیسے ان میں کچھ حافظ بھی ہیں تو وہ تراویح وغیرہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے تراویح یا نماز پڑھنا، کیونکہ داڑھی تو رکھتے نہیں ہیں، تو کیا جائز ہے یا پڑھنی چاہیے، کیا ہے؟ دیکھو داڑھی جس کی نہ ہو اس کو اپنی مرضی سے امام بنانا ٹھیک عمل نہیں ہے. بن جائے تو مجبوری میں نماز پڑھی جائے اس کے پیچھے، لیکن داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اس سے کٹانا جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے داڑھی رکھنے کا نہیں، اعفوا اللحیٰ داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے، داڑھی بڑھانے کا. اب اہل حدیث حضرات اس پہ عمل کرتے ہیں، کہتے ہیں بڑھاؤ بالکل بھی نہ کاٹو، تو وہ بھی ایک حدیث سے بہرحال ثابت شدہ حقیقت ہے، اس کو حدیث کے ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. لیکن جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں ایک مٹھی کے بعد کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مٹھ سے زیادہ کاٹا کرتے تھے اور کسی صحابی نے ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا. تو بڑھانے کا حکم ہے، رکھنے کا نہیں ہے. تو لوگ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اس سے گناہ سے نہیں بچ سکتے. البتہ یہ ضرور ہے کہ بالکل کاٹنے سے بہتر ہے کہ چھوٹی رکھ لی جائے، لیکن اس سے حدیث پر پورا عمل ہوتا نہیں ہے، کیونکہ داڑھی رکھنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے عورت سے مشابہت ختم کی جائے. تو وہ چھوٹی داڑھی میں کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا اس پر عمل، لیکن بہرحال اس سے گناہ سے بچے گا نہیں، بچے گا جب حدیث پر پورا عمل کرے گا، بڑھائے گا کم از کم چاروں طرف سے ایک مشت جب تک نہیں ہوگی تو اس وقت تک حدیث پہ عمل نہیں ہوگا.